چہرے یا جسم کی اچانک کمزوری یا بے حسی، جیسے بازو، ہاتھ، ٹانگیں یا پاؤں۔ منہ یا آنکھ کا ایک طرف گرنا، جسے ہم انگلش میں آئی ڈروپ یا ماؤتھ ڈروپ بھی کہتے ہیں، یا بولنے یا مسکرانے سے قاصر ہو جانا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی بول سکتا ہو لیکن سننے والے کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جملے مکمل کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا، اچانک دھندلا نظر آنا یا ایک یا دونوں آنکھوں میں بینائی کا کھو دینا، یادداشت میں اچانک کمی یا الجھن کا شکار ہونا، اچانک شدید سر درد، چکر آنا، توازن برقرار نہ رکھ پانا یا اچانک گر جانا۔ اسٹروک کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ اقسام اس مدت پر منحصر ہیں کہ دماغی خلیات کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ کتنا عرصہ برقرار رہی۔ یہ اقسام ہیں CVA اینڈ TIA۔ CVA میں خون کی سپلائی طویل عرصے تک منقطع رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دماغی خلیات کو مستقل طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم TIA میں خون کی سپلائی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اثرات بھی عارضی ہوتے ہیں۔ CVA کی بھی 2 اقسام ہیں، پہلی ہے اسکیمک اور دوسری ہے ہیموریجک۔ 85% کیسز میں اسٹروک کی وجہ اسکیمک ہے، جبکہ باقی 15 کیسز ہیموریجک اسٹروک ہیں۔ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے دماغ کو خون کی فراہمی منقطع ہو جائے تو اسے اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں، لیکن اگر یہ دماغ کے اندر یا اس کے ارد گرد خون بہنے، جسے بلیڈنگ بھی کہتے ہیں، کی وجہ سے ہو تو اسے ہیموریجک اسٹروک کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف TIA میں وہی علامات جو CVA میں ہوتی ہیں، لیکن TIA میں علامات مختصر مدت تک رہتی ہیں۔ TIA کا مطلب ہے عارضی اسکیمک اٹیک، اور اسے منی اسٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اسٹروک کی اقسام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔